اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد تکریم زینت بزم حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے اپنے میزبان حضرات کا اور جامع المحاسن نقیب محفل ان تمامی کا بہت مشکور ہوں۔ انہوں نے میری درخواست کی رعایت رکھی اور مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ میرے بعد بھی پروگرام جاری رہے گا اور آپ حضرات ان کی خوبصورت نظم اور نثر پر مشتمل کلاموں اور گفتگو سے محظوظ ہوں گے۔ ابھی بھی انہوں نے آپ کے ذوق کو تازہ اور دوبالا کیا۔ میں چونکہ بیمار بھی ہوں اور تھکاوٹ سے بھی چور ہوں، اس لیے میں نے پہلے درخواست کی اور آپ سے دو چار باتیں آج کی مجلس اور پروگرام کی مناسبت سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ مجھے بتایا گیا آج کی یہ مجلس ان خوش نصیب بچوں کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے جنہوں نے رب لم یزل کی لا ریب کتاب الحمد سے والناس تک اپنی پسلیوں میں محفوظ کی ہے۔ میری دعا ہے حق جل شانہ ان بچوں کا پڑھنا، ان کے اساتذہ کا پڑھانا، معاونین کا تعاون اور منتظمین کا انتظام و انصرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اس محفل میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ان بچوں کے گارڈین، والدین اور سرپرست ہیں۔ بہت سے میرے دنیا دار بھائی شاید ایسے بھی آئے ہوں جو اس قسم کی محفل میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہوں۔ میں ایک مقدمہ مدارس کا آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ آج تک مدارس کا تعارف اور اہل مدرسہ کا کردار آپ نے میڈیا، سوشل میڈیا اور وہاں بیٹھے صحافیوں اور اینکر پرسنوں کی زبانوں سے سنا، جس وجہ سے آپ مدارس کے قریب آنے کے بجائے دور چلے گئے۔ اگر اہل مدرسہ کی زبان ہی سے ان کے کردار اور تعارف کو سنا ہوتا تو آج یہ کیفیت نہ ہوتی۔ میں نے اسی چیز کو آپ کے ذہنوں میں بٹھانا ہے اور مدارس کا ایک مقدمہ اور ایک چارٹ شیٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے اسلام آباد میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب کے میزبان جو تھے وہ صحافی لوگ تھے، میڈیا سے وابستہ لوگ تھے۔ انہوں نے مختلف طبقات کے لوگوں کو دعوت دی۔ اس پروگرام میں مجھے بھی بلایا گیا۔ میں جب حاضر ہوا پروگرام میں تو اس داڑھی ٹوپی پگڑی میں صرف میں ہی وہاں تھا، بقیہ سب لوگ دوسرے حلیے کے تھے، اور صرف ظاہری حلیہ نہیں، ان کی فکر اور سوچ بھی مجھ سے مختلف تھی۔ سب سیکولر مزاج لوگ۔ سیکولر مزاج سمجھتے ہیں؟ وہ بندہ جو مذہب بیزار ہو، کلمہ تو پڑھے لیکن مذہب سے اس کو کوئی سروکار نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ سیکولر۔ سیکولر مزاج لوگ تھے۔ پروگرام کا عنوان بڑا دلچسپ تھا کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے، قوم کو کیا دے رہا ہے، یہ پروگرام کا موضوع تھا۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان سیکولر مزاج لوگوں نے اس موضوع پر کیا کچھ کہا ہوگا۔ سب کی توپوں کا رخ مولوی اور مدرسے کی جانب، وہ خوب گرجے برسے۔ اب ان کی گفتگو کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا،
ان کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ تھا کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسے کا سوسائٹی میں کوئی کردار نہیں ہے. ان کا کام سوائے چندے مانگنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ماہ رمضان آتا ہے تو یہ زکوٰۃ اور فطرانہ اکٹھا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور بقرہ عید کا موقع آتا ہے تو یہ قربانی کی کھالیں اور چمڑوں کی فکر میں ہوتے ہیں. معاشرے کے چند لوگ اپنے بچوں کو اگر ان کے پاس مدرسے میں داخل کرا دیں تو یہ مدرسے کے بچوں کو بھی چندہ اکٹھا کرنے پر ہی لگائے رکھتے ہیں. پوچھو جا کے ان مدرسے والوں سے، انہوں نے آج تک مدرسوں کی چٹائیوں سے کتنے ڈاکٹر بنائے، کتنے انجینئر بنائے، کتنے وکیل پیدا کیے؟ نتیجہ بالکل صفر ہے. ان کا کام سوائے مانگنے کے اور کچھ بھی نہیں. ہمارا بس چلے تو ہم ان مدرسوں کو تالے لگا کر ان مولویوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں. یہ ان کی گفتگو کا کیا تھا جی؟ خلاصہ تھا، نچوڑ تھا. جب وہ سارے گرج برس چکے، آخر میں میری باری، مجھے موقع دیا گیا. میں نے عرض کیا کہ جناب آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے میرا بھی ایک سوال ہے. مولوی صرف جواب دینے کے لیے پیدا، ذرا بولیں گے تو مجھے کہنے میں آسانی ہوگی. مولوی بھی اپنے منہ میں زبان رکھتا ہے، اور مولوی کو بھی کسی پر سوال کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی کو مولوی پر سوال کا. میں نے کہا آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے میرا بھی ایک سوال ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے. بہت توجہ میری جانب. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ تو پوچھ رہے ہیں کہ مولوی اور مدرسہ قوم کو کیا دے رہا ہے، پہلے مجھے بتائیے کہ یہ قوم مدرسے اور مولوی کو کیا دے رہی ہے. سوال بنتا نہیں بنتا؟ توجہ چاہوں گا. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا چلیے باقی چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، انہی 3 چیزوں کو لے لو جو آپ نے بیان کی ہیں. توجہ ہے جی؟ توجہ ہے سب کی؟ وقت کم ہے، میں بہت توجہ چاہوں گا آپ کی. میں آپ کا اپنا مدعا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. قوم مولوی اور مدرسے کو کیا دے رہی ہے؟ میں نے کہا یہ 3 چیزیں لے لو جو بھی آپ نے بیان کی: زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی کی کھال. چلیے ان تینوں چیزوں کو چیک کر لیتے ہیں. میں نے کہا مجھے بتائیے یہ تینوں چیزیں 100 میں سے کتنے بندے دیتے ہو؟ اگر میں یوں کہوں کہ 100 میں سے 90 بندے یہ 3 چیزیں دیتے ہی نہیں تو غلط تو نہیں ہوگا؟ ہیلوں بہانوں سے جان چھڑا لیتے ہیں، نہ زکوٰۃ، نہ قربانی، نہ فطرانہ. 90 نے تو ویسے چھٹی کر لی، بمشکل 10 بندوں نے یہ 3 چیزیں دی. ان 10 میں سے بھی کئی ایسے تھے جو عمران خان جیسے بندوں کے شیدائی تھے، انہوں نے یہ تینوں چیزیں شوکت خانم کو دے دی. کئی ایسے تھے جنہوں نے ایدھی جیسی NGOs کو یہ تینوں چیزیں دے دی. کئی ایسے تھے جنہوں نے یہ تینوں چیزیں اپنی فیملی اور اپنے گاؤں کی کسی بیوہ اور کسی یتیم کے حوالے کر دی. تو ان 10 کو تقسیم کرتے کرتے اگر دیکھیں تو مدرسے کے حصے میں یہ 3 چیزیں کتنے بندوں نے دی؟ ان 10 میں سے بمشکل 2 یا 3 بندے ایسے بچے جنہوں نے یہ 3 چیزیں کس کو دی؟ بول دیجئے سارے. اب یہ جو 3 چیزیں دیتے ہو بمشکل 100 میں سے 2-3 بندے، بتاؤ ہر ہفتے دیتے ہو؟ بولتے جائیے. ہر 2 ہفتے بعد دیتے ہو؟ ہر ماہ دیتے ہو؟ ہر 6 ماہ بعد دیتے ہو؟ کتنے عرصے بعد؟ 1 سال کے بعد 100 میں سے بمشکل 2 یا 3 بندوں نے اگر یہ 3 چیزیں مدرسے کو دے بھی دی تو یہ تعاون نہ ہونے کے برابر ہے یا نہیں؟
چلیے تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں، ذرا میری دلیلوں پہ غور رکھیے گا۔ یہ 20 روپے والا نوٹ اور 5000 روپے والا نوٹ آپس میں رشتہ دار لگتے ہیں یا نہیں؟ بولیے جی، شکلیں ملتی ہیں کافی۔ دونوں اکٹھے ہوئے، آپس میں گپ شپ ہوئی، محفل جب برخاست ہوئی تو 20 روپے والا نوٹ 5000 روپے والے نوٹ سے کہنے لگا، یار تم سے گپ شپ کر کے بڑا مزہ آیا، آئندہ کبھی ملنا ہو، محفل کرنی ہو تو بتاؤ کہاں ملو گے، ایڈریس تو بتاؤ۔ 5000 روپے والا نوٹ بڑا اکڑ کے کہنے لگا، جناب میں ہر ایرے غیرے کو منہ اور نئے پاکستان میں تو بالکل نہیں لگاتا، مجھ سے ملنا ہو ڈی ایچ اے میں آؤ، بحریہ ٹاؤن میں آؤ، اسلام آباد کے کسی پوش سیکٹر میں آؤ، کسی بڑے امیر بندے کی تجوری اکاؤنٹ اور بٹوے میں آؤ، میں بڑے لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہوں، ہر ایرے غیرے کو میں لفٹ نہیں کراتا۔ 20 والے نوٹ نے کہا بہت اچھا۔ پھر 5000 والے نے 20 والے سے سوال کیا، میرا پتہ تو پوچھ لیا، اب اپنا بھی بتا۔ تو 20 روپے والا نوٹ بڑا شرمندہ ہو کے کہنے لگا، جناب میں آپ کو کہیں ملوں نہ ملوں، میں آپ کو مسجد اور مدرسے کے چندے کے ڈبے میں ضرور ملوں گا۔ مجھے نہیں پتا آپ کے نارووال میں کیا ماحول ہے، لیکن میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، شاید غلط، بولیے بھائی، ہے تو لطیفہ لیکن حقیقت کے بہت قریب ہے، اس لیے میں نے بتایا۔ اس سے پتا چلا کہ قوم جو مدرسے کو دے رہی ہے وہ نہ ہونے کے برابر۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ میں نے کہا آؤ اپنے سوال کی طرف، کہ تمہارا سوال تھا کہ آج کے زمانے میں مولوی اور مدرسہ قوم اور سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے۔ میں نے کہا اس کا جواب میں بتاؤں گا نہیں، پریکٹیکل عملاً دکھاؤں گا، آپ کو بھی دکھاتا ہوں، غور کیجئے۔ اس اتنے بڑے اجتماع میں کتنے میرے بھائی MBBS ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کر دیں۔ کوئی بھی نہیں۔ کتنے انجینئر بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کر دیں۔ کوئی بھی نہیں۔ کتنوں نے لا اور قانون کی ڈگری لی، وکیل بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کر دیں۔ کوئی بھی نہیں۔ کتنے سائنسدان بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کر دیں۔ کوئی بھی نہیں۔ اب میں سیاست دان نہیں کہوں گا، نہیں سمجھ آئی یار، ایک ہی تو چیز ہے جس میں ہم خود کفیل ہیں۔ پتھر اٹھاؤ نیچے سے 4 لیڈر تیار ملتے ہیں، چلیے میں اس کا نام نہیں لیتا۔ اگلی بات، اس مجمع میں کتنے حافظ قرآن اور عالم دین بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کر دیں۔ اونچی کہہ دو نا یار سبحان اللہ۔ آپ کو جواب ملا نہیں ملا؟ ہلکی سی جھلک آپ نے دیکھی۔ ان کو میں اسلام آباد سے ساتھ نہیں لایا جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، آپ کے علاقے بستی کے لوگ ہیں، اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ریشو، یہ ریزلٹ، یہ نتیجہ جو آپ نے ہلکا سا دیکھا، یہ صرف آپ کی بستی کا نہیں، جائیے کراچی سے لے کر گلگت کے پہاڑوں اور پشاور کے شہر تک، جس بستی میں چلے جاؤ گے تمہیں رب کے قرآن کے حافظوں اور دین کے عالموں اور دین کے خادموں کی یہی تعداد ہر گلی کوچے میں نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اب اگلی بات پہ میری غور کرنا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، بھاری بھاری تنخواہیں مدرسے کے مولوی کو نہیں ملی، تمہارے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے والے ٹیچرز اور پروفیسرز کو ملی، بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں مدرسوں کو بنا کر کسی نے نہیں دی، تمہارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کو بنا کر دی گئی۔ حکومت وقت کی سرپرستی اور حکومت وقت کا دست شفقت مدرسے کے مولوی کے سر پہ نہیں آیا، تمہارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے سر پہ آیا۔ اتنی مراعات، اتنی سہولیات، اتنے حالات کی موافقت، حکومت وقت کی سرپرستی، TADA اور الاؤنسز کا تقاضا تو یہ تھا کہ تمہیں جب اتنا کچھ دیا گیا اسکولوں کالجوں میں تو تمہارا ریزلٹ ہم سے بہت آگے ہوتا۔ میری قوم کا ہر دوسرا نوجوان ڈاکٹر، تیسرا نوجوان وکیل، چوتھا نوجوان گریجویٹ اور ماسٹر کی ڈگری لیے ہوئے ہوتا، لیکن اتنا کچھ لینے کے باوجود بھی تمہاری کارکردگی کیا
ہے اس کی ایک ہلکی سی جھلک آپ نے دیکھ لی. اس کے مد مقابل مولوی نے مٹھی مٹھی آٹے کی بھیک مانگی، لوگوں سے چندہ مانگا، زکوٰۃ اور فطرانہ مانگا، قربانی کی کھالیں اکٹھی کی، لوگوں کے تانے سنے، حالات کے جبر کو برداشت کیا. کسی نے اسے ملا کہا، کسی نے صوفی کہا، کسی نے مسجد کے ٹکڑوں پہ پلنے والا کہا، کسی نے بیکورڈ کہا، کسی نے دقیانوس کہا، کسی نے پتھر کے زمانے کی پیداوار کہا، کسی نے رجت پسند کہا، کسی نے جدید دور کے تقاضوں سے ناآشنا کہا، کسی نے جدید زمانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نہ چلنے والی مخلوق کہا. کوئی اسے دہشت گرد کہتا ہے، کوئی اسے انتہا پسند کہتا ہے، کوئی اسے رجت پسند کہتا ہے. آپ کے علاقے کے مقامی ایس ایچ او سے لے کر امریکہ تک سارے کے سارے اس مولوی سے ناراض ہیں. 4 شیڈول کے مقدمے اس مولوی پہ بنائے جاتے ہیں، اس کی داڑھی اور ٹوپی کا برسر عام مذاق اڑایا جاتا ہے. پتہ نہیں کس تیسری دنیا کی مخلوق اسے سمجھا جاتا ہے. تمام تر تانے سن کر، حالات کے جبر کو برداشت کر کے، زمانے کی سختیاں اور ملامتیں سہ کے تمہارے اسکول کے گیٹ پہ کھڑے ہونے والے ایک چپڑاسی سے بھی کم تنخواہ لے کر مولوی نے فقر و فاقہ برداشت کر کے، روکھی سوکھی کھا کے، رب کعبہ کی قسم، رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کو سینے لگا کر کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر، ہر جگہ پر دین کی شمع کو جلایا بھی ہے، منوایا بھی ہے. بولیے، میں مبالغہ تو نہیں کر رہا، بولو سارے. چلیے تھوڑا اور کھولتا ہوں، توجہ چاہوں گا، بہت شارٹ کرتا ہوں. جناب توجہ، آج میں قسمیہ یہ بات کہتا ہوں، آپ کو پوری سوسائٹی میں جتنی خیریں، جتنی بھلائیاں، جتنی نیکیاں نظر آئیں گی، جاؤ ان کا کھرا تلاش کرو، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مولوی اور مدرسہ کھڑا تمہیں نظر آئے گا. بولو صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا؟ پوری ذمہ داری سے اپنے ہر ایک لفظ کا ذمہ لیتا ہوں. اگر میری بات میں آپ کو مبالغہ محسوس ہو، آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ مجمع میں کھڑے ہو کر مجھ پر سوال کر سکتے ہیں. ویسے میرا مزاج ہے، میں جس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں آخر میں سوال و جواب کی خود دعوت دیتا ہوں. جو میں نے گفتگو کی، کسی بھی میرے بھائی کو میری بیان کردہ دلیل پر کوئی اشکال ابہام ہے، کھڑے ہو کر سوال کرے. میری ذمہ داری ہے مطمئن کرنا، میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں. آج پوری سوسائٹی میں اگر کسی کے سر پہ پگڑی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ اللہ اللہ کا ورد ہے، مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، مسجد نمازیوں سے آباد ہے، خانہ خدا کا طواف جاری ہے، حاجی حج کر کر کے آ رہے ہیں. یہ تبلیغی جماعت کی ہر نقل و حرکت اور رونقیں تمہیں دکھائی دیتی ہیں. آج خدا کی قسم اگر کوئی دکاندار دکان پر بیٹھ کر کسی درجے میں ناپ تول ٹھیک کرتا ہے، اگر کوئی صحافی کسی درجے میں بیٹھ کر قلم کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاتا ہے، اگر آج کوئی جج کرسی قضا پر بیٹھ کر کسی درجے میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے، اگر کوئی حکمران اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر کسی درجے میں خوف خدا کا پاس اور لحاظ کرتا ہے، جاؤ جا کر دیکھ لو، جتنی خیریں ہیں ہر خیر کے پیچھے کسی مولوی اور مدرسے کا کردار تمہیں دکھائی دے گا. میں نے یہ جتنی چیزیں گنوائی، آپ خدا کو گواہ بنا کر بتاؤ، ان تمام نیکیوں کا کریڈٹ آپ اپنی حکومت وقت کو دے سکتے ہیں؟ بولو. یہ خیریں ان کی وجہ سے وجود میں آئی، ان کی وجہ سے تو شر وجود میں آتا ہے، خیر تو کم ہی نظر آتی ہے. جناب اپنے علاقے کے کسی ایم این اے ایم پی اے کو یہ کریڈٹ دے سکتے ہو؟ کار کوٹھی بنگلے والے کو دے سکتے ہو؟ بولیے یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جن کو سمجھ آئی بول دو یار. مولوی اور مدرسے کو جاتا ہے. تو پھر جو بھی اٹھتا ہے اور کہتا ہے مولوی اور مدرسے نے قوم کو دیا کیا؟ غور کرتے جانا ذرا، اگلی بات سننا ذرا غور سے. اور ایک الجھن بھی بڑی دور کروں گا آپ کی انشاءاللہ، جو بات اگلی کرنے لگا ہوں. ہمارے کتنے بھائی ہیں جو آ کر کہتے ہیں کہ جی میرا بھی جی چاہتا ہے میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، مدرسے میں پڑھے، دین سیکھے، لیکن ہم جب مدرسوں کے اندر جاتے ہیں نا
تو ان مدرسوں کے مولویوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو ان کا ماحول بڑا کنجسٹڈ قسم کا ہوتا ہے، بڑا محدود سا ماحول، لگا لپٹا سا نصاب پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ قدیم زمانے کی پرانی روایات کو اٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں جناب۔ ان کے مدرسے میں پڑھا ہوا بچہ جدید سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہونے کے قابل، جدید معاشرے کے ساتھ وہ چل نہیں سکتا۔ اگر یہ جدید دور کے تقاضوں سے آشنا ہوتے تو ہم بھی اپنے بچوں کو مدرسوں میں پرانی باتیں لیے بیٹھے ہیں ابھی تک جناب، محدود اور مخصوص نصاب پڑھا رہے ہیں، لکیر کے فقیر اپنی الگ دنیا آباد کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، مدرسے پہ میں نے آج تک اسی بندے کو اعتراض کرتے ہوئے دیکھا جس نے آج تک مدرسے کے اندر ایک قدم نہیں رکھا، کبھی قریب آ کر نہیں دیکھا۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ آؤ میں بتاؤں آپ کو، سنیے، ہم جدید دور کے تقاضوں سے ناآشنا نہیں، ہم انگریزی پڑھانے کے مخالف نہیں، ہم کمپیوٹر سائنس کے مخالف نہیں، ہم اپنے مدرسوں میں یہ تمام مضامین پڑھاتے ہیں، جدید دور کے تقاضے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم اپنے مدرسوں میں بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو پڑھاتے ہیں، سوشل اسٹڈی کے مضامین پڑھاتے ہیں، گوگل اور انٹرنیٹ سکھاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے، ہم ٹھیٹھ اپنے مدرسوں میں اپنے بچوں کو صحافت پڑھاتے ہیں، جرنلزم پڑھاتے ہیں، بینکنگ پڑھاتے ہیں، معیشت اور اکانومی پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، جاؤ کراچی سے لے کر پشاور تک پورے ملک کے طول و عرض میں جتنے اسلامی بینک ہیں یا بینکوں کے اسلامی کاؤنٹر ہیں، جاؤ جا کر تلاش کرو، ان اسلامی بینکوں کے اسلامی کاؤنٹر پہ تمہیں مدرسے کا پڑھا ہوا مولوی بیٹھا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی اسلامک بینک اس وقت تک چل ہی نہیں سکتا جب تک مدرسے کے پڑھے ہوئے کی خدمات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو مدرسے کا ملا اگر بینک کی اس کرسی پر بیٹھ کر بینکنگ کے نظام کو چلا رہا ہے تو بتائیے مدرسے نے اس کو بینکنگ پڑھائی یا نہیں پڑھائی؟ اونچی بولو۔ یہ تو آپ کے سامنے مثال ہے، بینکنگ تک پڑھاتے ہیں تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں، میں پورے ملک میں پھرتا ہوں، میں آپ کو انگلیوں پر ان مدارس کے نام گنوا سکتا ہوں جو ٹھیٹھ مدرسے ہیں، ٹھیٹھ ملا لوگ ہیں، لیکن اپنے مدرسوں کی چٹائیوں پر وہ بچوں کو او لیول اور اے لیول کی تعلیم تک دے رہے ہیں اور کالج یونیورسٹی کی ٹکر کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اب بات میں تفصیل میں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ مت کہو، مت الزام دو ہمیں کہ ہم جدید دور کے تقاضوں سے آنکھیں بند کر کے وہ پرانی گردان پڑھ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ہاں، انگریزی کے مخالف ہم، بولیے جی، سائنس کے مخالف ہم، کالج اسکول کے مخالف ہم۔ ہاں، ہم ایک بات کہتے ہیں جناب، اپنی ترتیب کو ٹھیک کر لو۔ کیا کر لو؟ سارے بولیے، کیا کر لو؟ آپ کی ترتیب غلط ہے جناب، ہم صحیح ترتیب سے پڑھا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی ترتیب غلط کیسے ہے اور صحیح کون سی؟ سنیے گا ذرا، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے کان میں کیا دیتے ہیں؟ پھر اس بچے کا دادا، نانا، اس کا ابا مقامی یونین کونسل کے دفتر میں جا کر اس کا برتھ سرٹیفکیٹ اور بے فارم بناتا ہے جناب، اندراج کرواتا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ کچھ شعور پکڑتا ہے، چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل ہوتا ہے، تو اس کی انگلی پکڑ کے اپنے علاقے کی کسی اچھے سے انگلش میڈیم اسکول میں اسے داخل کروا۔ ان تینوں کاموں کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے۔ وہ کیا؟ بچے کے کان میں سب سے پہلے ہم نے اذان دی، اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ اس کو باور کرانا تھا کہ بیٹا سب سے پہلے تو مسلمان ہے۔ یہی مقصد تھا یا کوئی اور تھا؟ دوسرے نمبر پر بچے کو برتھ سرٹیفکیٹ بنوا کے دیا، یہ اس کو بتانا تھا کہ بیٹا دوسرے نمبر پہ تو پاکستانی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اسے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرایا، اسے یہ بتانا تھا کہ بیٹا تیری بین الاقوامی ضروریات بھی ہیں۔ بین الاقوامی ضروریات، بچہ جب بڑا ہوگا، ملک سے باہر نکلے گا، کاروبار بزنس کرے گا، باہر کی دنیا سے واسطہ پڑے گا، تو انٹرنیشنل زبان کون سی ہے؟ تو بین الاقوامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کون سی زبان سکھائی؟ بین الاقوامی۔ تو پہلے نمبر پہ مسلمان، دوسرے نمبر پہ پاکستانی، تیسرے نمبر پہ ملک سے باہر انٹرنیشنل۔ تو پہلے نمبر پہ مسلمان، مسلمان کی زبان عربی ہے،
دوسرے نمبر پہ پاکستانی، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، تیسرے نمبر پہ انگریزی کا درجہ۔ اور آسان کرتا ہوں جناب، سب سے پہلے اپنے بچے کو الف با تا سا سکھاؤ، دوسرے نمبر پہ اپنے بچے کو الف بے تے سے سکھاؤ، تیسرے نمبر پہ اپنے بچے کو اے بی سی سکھاؤ۔ صحیح ہے یا غلط؟ یا علماء سمجھیں آپ نہیں سمجھے؟ الف با تا سا کیا ہے؟ بولیے عربی، اور الف بے تے سے کیا ہے؟ اور اے بی سی کیا ہے؟ اب ترتیب یہی ہے یا کوئی اور ہے؟ اس ترتیب میں انگریزی کا نمبر کون سا آیا؟ سارے بولیے کون سا آیا؟ اس ترتیب میں تیسرا آیا۔ میرا آپ سے اختلاف وہاں ہوتا ہے، مدرسے کا آپ سے اختلاف اس موڑ پہ ہوتا ہے کہ آپ تیسرے نمبر والی چیز کو اٹھا کر پہلے نمبر پہ لے آتے ہو اور پہلے نمبر والی کو آپ فراموش کر دیتے ہو۔ بچہ بولنے پر قادر ہوا جب، تو آج کے ماں باپ نے بچے کو سب سے پہلا بول کیا سکھایا؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر، جبکہ میرے نبی نے فرمایا بچہ جب بولنے پر قادر ہو سب سے پہلے اس کی زبان سے رب کا نام نکلواؤ۔ جس ماں باپ نے بچے کی زبان سے پہلا بول رب کا نام نکلوا لیا، اللہ اس ماں باپ کی زندگی کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں سے میری آپ کی راہیں جدا ہوتی ہیں کہ ترتیب ہم کیا کر رہے ہیں؟ الٹ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں ہم۔ چلیے تھوڑا سا اور آسان کر دوں، شاید میرے کسی بھائی کو سمجھ نہ آئی ہو یہ بات۔ ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت۔ مقصد کا خانہ الگ ہے، ضرورت کا خانہ الگ ہے۔ ہم دونوں سے انکار نہیں کرتے، لیکن دونوں کی اہمیت کو مانو۔ مقصد کی اہمیت زیادہ ہے، ضرورت کی ویلیو اور اہمیت کم ہے۔ میں کہتا ہوں جناب، الف انار، بے بکری، تے تختی، ٹے ٹوپی میری ضرورت ہے۔ اے ایپل، بی بیبی، سی کیٹ اور ڈی ڈاگ میری ضرورت ہے، لیکن الف اللہ اور بے بسم اللہ اور تے تلاوت اور کاف قرآن میرا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے حضرت؟ کھانے الگ الگ ہیں، گڑبڑ نہ کرو، اپنی نسلوں کے ایمان کو داؤ پر مت لگاؤ۔ میں کہتا ہوں کمپیوٹر اور سائنس میری ضرورت ہے، اللہ کا قرآن اور بخاری میرا مقصد ہے۔ انگلش میڈیم ادارے میری ضرورت ہیں اور مسجد اور مدرسے میرا مقصد ہے۔ ضرورت سے واسطہ کبھی کبھی پڑتا ہے، مقصد سے واسطہ 24 گھنٹے پڑتا ہے۔ صحیح ہے یا غلط؟ اونچی بولو سارے۔ میں یہ رونا روتا ہوں جناب، آپ نے مقصد کو بالکل فراموش کر دیا اور مقصد کے خانے میں بھی ضرورت کو لا کر رکھ دیا اور پوری قوم کو انگریزی کا بخار چڑھ گیا۔ بچوں کو پہلے دن سے تم نے انگریزی کی گردان پڑھائی، قرآن کی زبان تو تم نے سکھائی تک نہیں، قریب نہیں آنے دیا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہی بچے جب اس انگریزی ماحول میں پروان چڑھ کر کی پوسٹوں پر بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر جا کر بیٹھتے ہیں تو پھر تمہارے وفاقی وزراء کو سورہ اخلاص پڑھنا بھی نہیں آتی۔ یہ کہاں سے نکل کر گئے یہ بچے؟ حالانکہ یہ مسلمانوں کے بچے تھے۔ بولیے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ معاف کرنا، مجھے انگریزی زبان سے نفرت نہیں ہے۔ زبان کوئی بھی سیکھو، اسلام نے منع بولو نہیں منع کیا۔ ہم انگلش میڈیم انگلش لینگویج کے کورس کرواتے ہیں اپنے مدارس میں باقاعدہ۔ میرا اپنا پنڈی میں مدرسہ ہے، 500 بچے پڑھتے ہیں، یہ انگریزی ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ ہاں توجہ کرنا، انگریزی زبان کے ہم منکر نہیں، انگریزی زبان کے مخالف نہیں، انگریزیت کے مخالف ہیں۔ انگریزی زبان ہے اور انگریزیت کلچر ہے اور تہذیب ہے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پڑھے لکھے ہو غور کرنا ذرا۔ کوئی بھی زبان جب اکیلی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتی ہے تو زبان یاد رکھو اکیلی سفر نہیں کرتی، اپنی تہذیب اور اپنا کلچر ساتھ لے کر آیا کرتی ہے۔ کوئی بھی زبان ہے۔ انگریزی نے یورپ سے سفر کیا اور اس بر صغیر میں ہندوستان اور پاکستان میں آ کر ڈیرے لگائے۔ ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، عصری تعلیم کے اداروں میں جب یہ انگریزی سفر کر کے پہنچی تو اپنی تہذیب بھی ساتھ لائی نہیں لائی، اپنا کلچر ساتھ لائی نہیں لائی۔ ہم کہتے ہیں زبان دو ان کی لیکن کلچر محمد عربی کا سکھاؤ۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہم عام نہیں ہیں۔
اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. ہمارا کمپیریزن یورپ کے گوروں سے کیا ہو سکتا ہے بابا؟ یورپ کے گوروں کی محمد عربی کے غلاموں کے مقابل کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، کیا بیچتے ہیں وہ؟ تہذیب مت آنے دو. تم نے کیا کیا؟ اپنے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زبان دھڑا دھڑ لاگو کی اور فلٹر سسٹم نہیں لگایا، تہذیب بھی ساتھ آتی چلی گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ میری قوم کا بچہ انگریزی زبان کم سیکھتا ہے مگر انگریز بن کر زیادہ نکلتا ہے کالج یونیورسٹی سے. میں نے بھی اپنے مدرسے میں انگریزی سکھائی، کمپیوٹر سکھایا، سائنس پڑھائی اپنے مدرسے کے طالب علم کو، لیکن فلٹر سسٹم لگا کر پڑھائی جناب. تہذیب نہیں آنے دی. انگریزی سکھانے کے باوجود میرا طالب علم محمد کا غلام رہا ہے. انگریزی بولتا ہے مگر سر پہ پگڑی پہن کے بولتا ہے. انگریزی بولتا ہے مگر چہرے پہ سنت کا نور سجا کے بولتا ہے. یہ انگریزی بولتا ہے مگر انگریز کی تہذیب سے متاثر. صحیح ہے یا غلط؟ اور ویسے بھی کوئی اتنا زیادہ سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل انگریزی زبان میں بچے کے نمبر کم آ جائیں یا بچہ فیل ہو جائے، ابا جی کو رات کو نیند نہیں آتی، اماں جی کو کھانا اچھا نہیں لگتا، اوئے ہوئے میرے بچے تیرے مستقبل کا کیا بنے گا؟ تیرا مستقبل تو تباہ ہو گیا، تجھے انگریزی نہیں آتی، تو انگریزی میں فیل ہو گیا، انگریزی میں کم پارٹ آ گئی. اور سنو، یہ ذہنی غلامی کو دور کرو. میں چیلنج کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے جاپان ترقی یافتہ ملک ہے یا نہیں؟ چائنا ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں. چیلنج کرتا ہوں، جاؤ ان ممالک میں پھرو، تمہیں ایک سکول انگلش میڈیم نظر آ جائے، مجھے پکڑ لینا آ کر. زندہ قومیں اپنی تہذیب پہ فخر کرتی ہیں، اپنی زبان پہ فخر کرتی ہیں، اپنے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم پہ فخر کرتی ہیں. مردہ قومیں غیروں کی زبانیں بولتی ہیں، غیروں کا کلچر اپناتی ہیں. تم کہتے ہو 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا. مجھے معاف کرنا، میں ہاتھ جوڑ کے ایک جسارت کرنا چاہتا ہوں. 14 اگست 1947 کو صرف بارڈر کا بٹوارا ہوا تھا. علماء موجود ہیں. 14 اگست 1947 کو فقط کیا ہوا تھا؟ یہ بٹوارا ہوا تھا. ادھر تم اور ادھر یہ بارڈر لگا دیے، بیچ میں کراس لگا دیا، حد فاصل لگا دی، بس. مجھے بتاؤ پاکستان کے ایک محکمے کا نام لے کر کے وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد اور خود مختار ہے. ایک کا نام بتا دو. 75 سالوں میں جو قوم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنا نصاب تعلیم نہ دے سکی، آج تک لاڈ میں کالے کا بیہودہ نصاب تعلیم ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلام نہیں بنیں گے تو اور کیا بنیں گے؟ کسی نے بہت خوب کہا تھا، وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ ہے غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں کے خاص و عام اب بھی. میرے میخانہ وطن کا وہی پرانا نظام اب بھی، کسی پہ شراب کہن ہے جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی. غلط ہے ساقی تیرا یہ نعرہ، بدل گیا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی بوسیدہ سے جام اب بھی، وہی چوسی بھی ہڈیاں چبا رہے ہیں. کیا بدلا ہے ہمارا؟ ہاں، پاکستان اس دن آزاد ہوگا جس دن پاکستان کی پارلیمنٹ میں اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق فیصلے اور قانون سازیاں کی جائیں گی. اس دن آزاد ہوگا جس دن ہماری عدلیہ میں انگریز کے کالے قانون پر نہیں، کالی کملی والے کے فرمان پر فیصلے کیے جائیں گے. آزادی مکمل نہیں ہے، ادھوری ہے یارو، سفر جاری ہے. آزادی کا سفر، بولو بولو، آزادی کا سفر بس. قوم کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، میں نہیں جانا چاہتا ادھر. توجہ ہے سب کی؟ بولو یار. تم نے فلٹر سسٹم نہیں لگایا. مولوی اور مدرسہ اسی فلٹر سسٹم کا نام ہے. بولیے ہے یا نہیں؟ اچھا بول دو سارے یار. آپ تھکے ہیں میرے سے بھی زیادہ شاید. 5 کلو کا سر ہلاتے ہو، 2 چٹان کی زبان کیوں نہیں ہلاتے؟ ذرا زبان ہلاؤ. میں جانتا ہوں آپ کے دکھ اور درد کو، میں محسوس کرتا ہوں. میں مانتا ہوں پاکستان کے حالات کچھ زیادہ اچھے، بولو، لیکن اب پیٹرول، آٹا، گیس مہنگی ہے تو خدا گواہ ہے اس میں میرا کوئی قصور، میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، نہ دور دور تک ان لوگوں سے میرا تعلق ہے. تو آپ مجھ سے کیوں ادھار کھائے بیٹھے ہیں بھائی؟ میں تو آپ کے بھلے کی بات کرنے آیا ہوں، تو تھوڑا سا میرے ساتھ بول دیجئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ مولوی کس کا نام ہے؟ اسی فلٹر سسٹم کا نام. اور مولوی انگریزی کو زیادہ سیریس لیتا بھی نہیں ہے.
لوگ کہتے ہیں تم مدرسوں والوں نے انگریزی نہیں بولنی سیکھی. میں نے کہا ہم مدرسے والوں نے انگریزی بولنی نہیں سیکھی لیکن انگریزوں کو سبق سکھانا ضرور سیکھا ہے. نہیں یقین آتا تو جاؤ پڑوس میں جا کر دیکھ لو. نہیں یقین آتا تو پڑوس میں سنو. بات آ گئی ہے تو یار میں کہنے پہ مجبور ہوں. سنو, کل تک تم کہتے تھے مولوی کیا جانتا ہے, ملا کا کام مسجد میں 5 ٹائم نماز پڑھا دینا, کوئی مر جائے تو جنازہ پڑھا دینا, کسی کی جمعرات اور 40ویں پہ دعا کروا دینا, پیدا ہو تو کان میں اذان دے دینا, اور خوشی کا موقع آئے تو نکاح پڑھا دینا, کوئی تعویذ اور دم درود کر دینا. ملا کی دوڑ مسجد تک. ملا کیا جانے کہ ملک کیسے چلانا ہے, ریاست کیسے چلانی ہے, نظام کیسے چلانا ہے. جناب ریاست کا نظام چلانے کے لیے تو بیکن میں جانا پڑتا ہے, کیمبرج میں داخلہ لینا پڑتا ہے, آکسفورڈ کی ڈگری لینی پڑتی ہے, انگریز کی غلامی کرنی پڑتی ہے, انگریزی کی گردان پڑھنی پڑتی ہے, تب جا کر بندہ اسٹیٹ اور ریاست کا نظام چلانے کے قابل ہوتا ہے. کل تک مولویوں کو تانے دیتے تھے کہ ملا اور کچھ نہیں جانتا. طالبان تمہیں سلام ہے, تم نے مدرسے کے ملا کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اوپر کی سب سے بڑی کرسی سے لے کر نچلی کرسی تک تمام عہدوں پر کون بیٹھے ہوئے؟ بولو نا. نہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا شاید, یا آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ کو ہضم نہیں ہوئی. کیوں حضرت؟ وہ بولنے کا سوال پھر نہ بولنے کا سوال کیوں؟ سمجھ آئی ہے تو بولو, نہیں سمجھ آئی تو بھی بولو, میرا کام ہے سمجھانا. آپ کہہ دیں جی آپ مبالغہ کر رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے جناب. بولیے, تم کہتے تھے ملا کی دوڑ مسجد تک, طالبان نے اپنے عمل سے ثابت کیا ملا کی دوڑ صرف مسجد تک نہیں کابل تک ہے, اور رب نے چاہا تو دہلی اور واشنگٹن تک بھی ہوگی انشاءاللہ. ہاں تم نہیں جانتے مدرسے کا مولوی کیا ہے, امریکہ جانتا ہے, دنیا کا گورا جانتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک بڑی مزے کی بات آ گئی تو بھی سن لینا ذرا. وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو, بعض کمپنیوں کے ٹریڈ مارک بنے ہوئے ہوتے ہیں نا جناب, وہ جملے کچھ مونوگرام ان کی پہچان ہوتے ہیں. جب بھی وہ جملہ بولا جائے وہ مونوگرام سامنے آئے تو کمپنی فوراً ذہن میں آ جاتی ہے. مثلاً وہ ایک کمپنی ہے, الیکٹرونکس کی کمپنی ہے, بجلی کی اشیاء بناتی ہے, ویوز. کیا نام ہے جی؟ اچھا, ویوز والوں نے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ اکثر پڑھا ہوگا, ان کی پہچان ہے, لوگو ہے ان کا, ویوز نام ہی کافی ہے. لکھا ہے؟ بولو نا جی, لکھا ہوتا ہے نا جناب. میں کہتا ہوں یار کتنا بہترین جملہ کتنی غلط جگہ پہ لگا دیا. آؤ میں بتاؤں یہ جملہ کہاں فٹ ہوتا ہے. توجہ ہے سب کی؟ میں بتاؤں یہ جملہ کہاں جچتا ہے. آپ سنیں گے تو آپ بھی آشش کریں گے. سننا ذرا. میں اور آپ ڈرتے ہیں علاقے کے ایس ایچ او سے. آپس دی گل ہے یار, دسو ڈر دے ہو نہیں ڈر دے ہیں؟ میں اور آپ ڈرتے ہیں علاقے کے ایس ایچ او سے, ایس ایچ او ڈرتا ہے ڈی ایس پی سے, ڈی ایس پی ڈرتا ہے آئی جی ڈی آئی جی سے, آئی جی ڈی آئی جی ڈرتے ہیں ہوم سیکرٹری گورنر سے, ہوم سیکرٹری گورنر ڈرتے ہیں وزیر اعظم سے, وزیر اعظم ڈرتا ہے صدر پاکستان سے, صدر پاکستان ڈرتا ہے صدر امریکہ سے, اور صدر امریکہ ڈرتا ہے میرے ملا عمر سے. اب بولو عمر نام ہی, نہیں مزہ نہیں آیا, اونچی بولو عمر نام ہی, اور اونچی بولو عمر نام ہی. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا. بولو یار غلط تو نہیں کہا میں نے. 14 صدیوں بعد عمر کے غلام کے روب کا یہ حال ہے, تو 14 صدی پہلے عمر جب تو درہ لے کے مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہوگا تب کافروں کی ماں کتنی مرتی ہوگی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں ماشاءاللہ عثمانی سب پہنچ گئے جی. بس آب آمد تیمم برخاست. ٹھیک ہے جی. توجہ ہے جی. بس اینڈ اور آخری بات کہہ رہا. کئی لوگ آ کر کہتے ہیں مولانا بچہ ہے رات کو ڈرتا ہے, ڈراؤنے خواب آتے ہیں. کئی بڑے بندوں کو بھی بیماری ہوتی ہے, رات کو سوئے سو چیخیں مارتے ہیں.
ایسا ہے؟ رونا شروع کر دیتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. حضرت تشریف لے. توجہ چاہوں گا آپ سب کی. ہے توجہ سب کی؟ ہے توجہ سب کی؟ عثمانی صاحب آپ کے سامنے، آپ ان کا دیدار بھی کرنا. بس میری آخری بات، میری طرف دیکھیے. بچہ ڈرتا ہے جی، رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں. بڑا بندہ بھی ہے، کئیوں کو بیماری ہوتی ہے جی مولانا کوئی وظیفہ، کوئی دم درود، کوئی تعویذ دے دو. بچے کو ڈر لگتا ہے، کوئی بات بتا دو. سن لو پھر ناروال والو، اگر کسی کو ڈر لگتا ہو، رات کو سونے سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پہ لفظ عمر لکھ لیا کرو، کبھی ڈر نہیں لگے گا. کہہ دو عمر نام ہی، سارے بولو عمر نام ہی. تو مدرسے کے ملا کو تم نے ہلکا لیا تھا، لیکن طالبان نے اپنے عمل سے ثابت کر لیا کہ بابا یہ ہلکا لینے والی چیز، بولیے سارے، نہیں ہے. پھر بھی کہتے ہو مولویوں نے قوم کو دیا کیا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب اس پر میں پوری رات بھی دلائل دیتا رہوں، دلائل ختم نہیں ہوں گے. یارو آخری بات کہہ رہا ہوں آپ سے، اسکول اور کالج تم سے لیتے زیادہ ہیں، تمہیں دیتے تھوڑا ہیں. مدرسے والے تم سے لیتے تھوڑا ہیں، تمہیں دیتے زیادہ ہیں. یہ جملہ بڑا پیارا ہے، ذرا سنبھالیے گا. اسکول کالج کا میں مخالف نہیں، خدا را کوئی یہ محسوس نہ کرنا کہ میں ان کو شاید برا بلا کہہ رہا ہوں. نہیں میرے بھائی ہو سارے، میں کمپیریزن کر رہا ہوں. اسکول کالج والے تم سے لیتے زیادہ ہیں، تمہیں دیتے تھوڑا ہیں. وہ مال ہو یا وقت، تم سے لیتے. اچھا بھائی، ایک ایم اے کرنے کے لیے کتنا عرصہ چاہیے؟ 16 سال کم از کم. پیسے کتنے لگتے ہیں وہ آپ خود ہی گن لینا. کئی لاکھ روپے لگے، 16 سال لگے. زندگی کا قیمتی ٹائم ہے، جوانی کا پرائم ٹائم تم نے دیا ہے اسکول کالج کو. 16 سال کے بعد آپ فارغ ہوئے تو کالج کے پرنسپل یا یونیورسٹی کے ڈی این کے پاس جاؤ اور جا کر کہو پرنسپل صاحب، ڈی این صاحب، میں نے 16 سال آپ کو دیے، زندگی کا قیمتی وقت، کئی لاکھ روپے آپ کو دے چکا ہوں، اب مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ وہ کہنے لگے جی آپ کا مستقبل بنے گا. آپ نے پوچھا کتنا؟ کہنے لگا جی 60 یا 70 سال. اتنی زندگی ہے نا بندے کی، 60-70 سالہ مستقبل آپ کا بنے گا. پروف یہ ڈگری ہے، یہ سند ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ لے جاؤ، یہ ثبوت ہے، پروف ہے آپ کے 70 سالہ مستقبل کے بننے کا. آپ نے پوچھا ڈی این صاحب، پرنسپل صاحب، میرے 70 سالہ مستقبل کے بننے کی گارنٹی بھی آپ دے سکتے ہیں؟ وہ کہے گا جی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں ہے، نصیب ہے تمہارا، بن گیا تو ٹھیک، نہ بنا تو گارنٹی نہیں دیں گے. آؤ اس کے مد مقابل میرے مدرسے میں ایک بچہ داخل کراتے ہو، ایک بچے کو ہم 3 سال میں حافظ قرآن بنا دیتے ہیں. کئی تو 6 مہینے میں بھی بن جاتے ہیں، 4 ماہ میں بھی. اوسطاً بتا رہا ہوں 3 سال. ہم نے کتنا وقت لیا؟ پیسے تو کخ بھی نہیں لیتے ہم. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ پیسہ تو تمہارا ٹکا نہیں لگا. 3 سال میں حافظ قرآن بنا. جب بچہ حافظ قرآن بن کے جانے لگا نا، اس کے ابا جان نے پوچھا مولانا صاحب، قاری صاحب، میرے بچے کے 3 سال لیے آپ نے، کون سا مستقبل بنایا؟ کہنے لگے جناب نہ ختم ہونے والا مستقبل بنایا. نہ ختم ہونے والا مستقبل. کہا جی کو گارنٹی؟ کہنے لگے کیا جانتے ہو یار، مولوی کی زبان سے نہیں، خدا کی قسم نہ ختم ہونے والے مستقبل کی گارنٹی محمد کی زبان سے دیتا ہوں. کوئی کالج اور یونیورسٹی تمہیں گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں. مدرسے کے ملا نے تو گارنٹی دے کر تمہارا نہ ختم ہونے والا مستقبل 3 سال میں بنا کر تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا. تو بولو آج بھی اٹھتے ہو اور کہتے ہو مولویوں نے دیا کیا ہے، مولویوں نے کیا کیا ہے. اللہ اس قوم کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو سارے. قریب آ کر ہمارے نظام کو سمجھو گے انشاءاللہ، قریب آ کر ہمارے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ، ان مدارس سے محبت کرو گے، اپنی اولادوں کو ان کا دست و بازو بنا کر اس سوسائٹی کا حصہ بناؤ گے انشاءاللہ. کہہ دو سارے انشاءاللہ. یار زندہ، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.